بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کافیہ کتاب شروع کی تھی، جو کہ علم فن نحو کی ایک بہترین کتاب ہے۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے کلام کے متعلق گفتگو کی، اور کلام کے حوالے سے کچھ اپنے خواص بھی پڑھے۔ اسم کے حوالے سے ہم نے اسم کی تعریف بھی پڑھی تھی، پھر اسم کے خواص بھی پڑھی تھی۔ تو آج ہم اسم کی جو تقسیم بنی تھی، اسم معرب بھی ہوتا ہے، اسم مبنی بھی ہوتا ہے۔ تو معرب اور مبنی یہ اسم کی تقسیم ہے، اور جو معرب ہوتا ہے وہ جو اس کی تعریف پہلے سماعت کر لیں کہ یہ وہ مرکب جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے، یعنی ہوگا مرکب، اکیلا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اسم اکیلا آ جائے تو پھر وہ معرب نہیں ہوگا، پھر وہ مبنی ہو جائے گا۔ تو وہ اسم جو مرکب ہو، یعنی کسی کے ساتھ ملا ہوا ہو، اکیلا نہ ہو، کوئی اور ہو، کوئی اور اسم آ جائے، کوئی اور فعل آ جائے، تو اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت بھی نہ رکھے۔ اگر مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے گا تو پھر وہ معرب نہیں ہوگا، مبنی ہوگا۔ گویا کہ یہ معرب کی دو شرائط ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عبارت پڑھتے ہیں، پھر مزید فرماتے ہیں: فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل۔ فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، معرب وہ مرکب جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے۔ المرکب وہ مرکب جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے۔ جیسے مرکب ہونے کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے اکیلا زید آ جائے، تو اکیلا زید یہ مرکب نہیں ہے، بلکہ یہ مبنی ہے۔ تو مورب کے لیے مورب ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ کسی کے ساتھ آ جائے، اکیلا نہ ہو۔ اکیلا ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، زید۔ جی، اکیلا زید آپ زید لا دیں تو پھر وہ ہو جاتا ہے مبنی۔ جیسے زید، جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی، اب بھائی یہ پہلے نہیں آ رہی تھی۔ جی آ رہی ہے۔ جی اب آ رہی ہے۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مورب ہوتا ہے، اس مورب کے اندر وہ مرکب ہو، اگر اکیلا آ جائے گا تو پھر وہ اکیلا مورب نہیں ہوگا، بلکہ وہ مبنی ہو جائے گا۔ جیسے زید عالم، اب یہ زید عالم کے ساتھ آ گیا ہے، تو یہ زید مورب ہو جائے گا۔ اسی طرح جاء زید، زید آیا۔ اسی طرح زید جو ہے وہ زید جا کے ساتھ آ گیا، تو زید کیا بن جائے گا؟ معرب۔ اکیلا زید ہو، کوئی بھی اس کے ساتھ نہ ہو، جیسے زید، ہم کہتے ہیں زید، تو یہ معرب نہیں ہے، بلکہ یہ مبنی ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط انہوں نے ذکر کی، مبنی الاصل کے ساتھ وہ مشابہت نہ رکھے۔ اگر مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا۔ مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ جی مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں معلوم ہے؟ جی، مبنی الاصل فعل ماضی،
جی، فعل ماضی تمام حروف حرف، اور امر حاضر. تمام حروف. جی. جی جی، فعل ماضی امر حاضر اور تمام حروف، یہ مبنی الاصل ہے، یہاں پر حاشی کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں. جی. ٹھیک، تو یہ اس کی تعریف ہے، مورب کی یہ تعریف. فعل امر کے پورے سارے کے سارے سیکھے جی. نہیں، سارے نہیں، امر حاضر. امر حاضر معروف کے سیغے یہ مبنی الاصل ہے. ٹھیک ہے. جی. یہ آگے فرماتے ہیں مورب کا حکم کیا ہے. حکمہ یختلف آخرہ باختلاف العوامل. مورب کا حکم یہ ہے کہ عوامل کے مختلف ہونے سے مورب کا آخر مختلف ہوتا ہے. آخر ہو کے اندر جو ہے یہ ہو ضمیر ہے، اس سے مراد ہے مورب. مورب کا حکم یہ ہے کہ عوامل کے بدلنے سے مورب کا آخر بدلتا ہے. جیسے زید ہے تو زید کو ہم نے پڑھا زید، جا زید، اب اس کے اندر زید کیا ہے؟ مرفوع ہے. رعیت جی. زیدن، زید منصوب ہے. زید اسی طرح جو ہے وہ مررت بزید، میں زید کے ساتھ گزرا، اس کے اندر زید کیا ہے؟ مجرور ہے. تو عوامل بدلے، پہلے جا تھا، پھر راعی تو عامل آیا، پھر جو ہے وہ با حرف جار آیا. تو عوامل کے بدلنے سے جو ہے وہ مورب کا آخر بدلتا رہتا ہے. مورب کا حکم یہ ہے کہ حکم ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل، عوامل کے بدلنے سے، عوامل کے مختلف ہونے سے مورب کا آخر بدلتا رہتا ہے. جیسے زید کا آخر بدلا، تین نشاد. سمجھ آ گیا؟ جی. جی سر. آگے فرماتے ہیں لفظاً او تقدیراً، کہ وہ جو اختلاف ہے، چاہے وہ لفظی اختلاف ہو یا وہ تقدیری اختلاف ہو، جو اس کا تبدیل ہوتا ہے، عوامل کا تبدیل ہونا ہے، تو وہ چاہے عوامل کا تبدیل ہونا لفظی طور پر ہو یا پھر وہ تقدیری طور پر ہو. اس سے عامل مراد لیں گے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور عامل کے علاوہ ہم جو ہے وہ مورب کا آخر بھی مراد لے سکتے ہیں. تو یہ تمیز بنے گی مورب کے آخر مختلف ہونے سے، آخر سے، کہ کبھی مورب کا جو اعراب ہوتا ہے وہ کبھی لفظی ہوتا ہے اور کبھی تقدیری ہوتا ہے. تو جیسے ہم جو ہے وہ کہہ لیں کہ جا قاضی، رأیت قاضی، مررت بقاضی. آپ کہیں کہ بھائی یہاں پر مورب کی ہم نے تعریف پڑھی تھی کہ مورب وہ ہوتا ہے کہ جس مورب کا حکم یہ ہے کہ مورب کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے. تو یہاں قاضی کے اندر تینوں عوامل تو ہیں، تینوں عوامل تو بدل رہے ہیں، لیکن اس کا آخر نہیں بدل رہا. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ لفظی طور پر اس کا عامل، اس کا آخر نہیں بدل رہا، بلکہ تقدیری طور پر اس کا عامل بدل رہا ہے. تو ہم جا جا القاضی کے اندر کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ قاضی تقدیرن کیا ہے؟ مرفوع ہے. اسی طرح راعی تو قاضی، میں نے قاضی کو دیکھا، اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یہ قاضی تقدیرن کیا ہے؟ منصوب ہے. مررت بالقاضی، میں قاضی کے ساتھ گزرا، مررت بالقاضی، میں قاضی کے ساتھ گزرا. تو اس کے اندر بھی کیا ہے؟ جو اس کا اعراب ہے وہ تقدیری ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ مورب کا جو آخر بدل رہا ہے وہ ہمیشہ لفظی ہو، بلکہ وہ تقدیری بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ قاضی کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ جی. جی عبد الرحمن بھائی، آپ کو بھی سمجھ آ رہا ہے سبق؟
جی تو یہ معرب تھا، اور معرب کی تعریف بھی بیان کی اور معرب کا حکم بھی بیان کیا۔ تو معرب کی تعریف کیا ہے اور معرب کا حکم کیا ہے، یہ آپ دونوں سوال بنائیں گے۔ معرب کی تعریف کیا ہے یہ بھی سوال بنے گا اور اس کا جواب آپ لکھیں گے۔ پھر دوسرا سوال بنائیں گے کہ جو ہے وہ معرب کا حکم کیا ہے، پھر معرب کا حکم بھی لکھیں گے، اس کے ساتھ جو ہے وہ مثالیں بھی بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ جی جی۔ اب آگے اعراب کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں کہ جو اعراب ہے اس کی تعریف کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ الاعراب مختلف مختلف، مجهول پڑھیں گے، الاعراب مختلف آخرہ بھی، آخرہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے اس سے مراد ہے، کون مراد ہے؟ معرب۔ اعراب جس کے ذریعے معرب کا آخر تبدیل ہو، اعراب وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے معرب کا آخر تبدیل ہوتا ہے۔ اعراب وہ حرف یا حرکت جس کے ذریعے معرب کا آخر تبدیل ہو۔ یہ ماں ہے، ماں موصول آئے، اس سے مراد حرف اور حرکت ہے۔ مختلف آخر ہو، جس حرف یا حرکت کے ذریعے معرب کا آخر تبدیل ہو اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اب جیسے جاء زیدن، مررت بزید، رأیت زیدن، اس کے اندر زید کا آخر کس کے ذریعے تبدیل ہوا؟ حرکت کے ذریعے۔ اسی طرح اگر ہم حرف کی مثال لے لیں، جیسے جاء ابن، جاء ابی، رأیت اب، رأیت ابن، اگر اس کو مضاف نہ بنائے، جاء ابو، مررت بے ابی، رأیت ابن، تو اس کے اندر اب جو ہے وہ آخر تبدیل ہوا معرب کا، لیکن اس کے اندر جو جس کے ذریعے تبدیل ہو رہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ حرف تھا۔ جاء ابو کے اندر واو آ گیا، رأیت ابن کے اندر الف آ گیا، اور جو ہے وہ مررت بے ابن کے اندر یا آ گئی۔ تو یہ استاد جی حاشیے سے پڑھ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، میں ایسے ہی وضاحت بیان کر رہا ہوں اچھا اچھا اچھا۔ سمجھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو جو جس کے ذریعے، جس حرف یا حرکت کے ذریعے معرب کا آخر تبدیل ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ راب۔ جی اعراب کہتے ہیں۔ وہ حرف یا حرکت جس کے ذریعے معرب کا آخر تبدیل ہو تو اس کو اعراب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے یہ بھی تعریف کا حصہ ہی ہے۔ فرماتے ہیں لیدل علی المعنى المعتبرۃ علیہ، تبدیل کیوں ہوتا ہے معرب کا آخر؟ تاکہ اس معرب پر پے در پے آنے والی معنی پر دلالت کرے، لیدل، تاکہ دلالت کرے وہ اعراب، لیدل، تاکہ دلالت کرے وہ اعراب، علی المعنى المعتبرۃ علیہ، اس پر پے در پے آنے والی معنی پر، تاکہ وہ اعراب دلالت کرے اس معرب پر پے در پے آنے والی معنی پر۔ اعراب تبدیل ہوگا تو معنی تبدیل ہوگی۔ ٹھیک ہے، فاعل ہوگا تو فاعل والی معنی ہوگی، منصوب ہوگا، مرفوع ہوگا تو فاعل والی معنی ہوگی۔ جیسے جاء زید، تو زید پر جو ہے وہ رفع ہے، تو رفع ہونے کی وجہ سے معنی تبدیل ہو گئی، فاعل بن گیا۔ رأیت زیدن، اعراب تبدیل ہو گیا تو اس کی معنی بھی بدل گئی، فاعل سے وہ جو ہے وہ مفعول بھی بن گیا۔ تو اسی طرح جو اعراب تبدیل ہو رہا ہے تو اعراب کے تبدیل ہونے سے اس کی معنی تبدیل ہو رہی ہے، اور اس معنی پر دلالت کون کر رہا ہے؟ اعراب کر رہا ہے۔ تو اعراب وہ حرف یا حرکت جس کے ذریعے معرب کا آخر تبدیل ہو تاکہ اس معرب پر آنے والی پے در پے معنی پر وہ اعراب دلالت کرے۔ معتبرت کا مطلب ہے پے در پے، مسلسل۔ کبھی اسم پر معنی، اسم کی معنی فاعل، فاعلیت والی ہوتی ہے، کبھی
اسم کی معنی جو ہے وہ مفعولیت والی ہوتی ہے، کبھی کوئی اور معنی ہوتی ہے، تو اسم پر معرب پر پے در پہ آنے والی معنی پر دلالت کرتا ہے، پے در پہ آنے والی معنی پر جو چیز دلالت کرتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ اعراب۔ جی تو یہ یہ کیا ہے ساری استاد جی، موت تعویرات تھی؟ معتبرتی، اس کا مطلب ہے مسلسل پے در جی پے۔ صحیح. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی آگے بیان فرماتے ہیں وَأَنْوَاعُهُ، اس کی قسمیں، اس کی کس کی؟ وہ ضمیر سے مراد ہے اعراب، اعراب کی قسمیں، رفع، رفع ہے، و نصب اور نصب ہے، و جر اور جر ہے، تین قسمیں ہیں۔ فالرفع علم الفاعلیت، رفع فاعلیت کی علامت ہے، علم کا مطلب ہے علامت، فالرفع علم الفاعلیت والنصب علم المفعولیت، اور نصب مفعولیت کی علامت ہے، مفعولیت کی نشانی ہے، والجر علم الاضافت ہے، اور جو جر ہے وہ اضافت کی نشانی۔ ٹھیک ہے، جی جی. چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو آپ یاد کیجیے گا، آج کے سبق کے حوالے سے آپ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو یہ استاد جی ٹھیک ہو گیا. چلیں ایک یہ عالم آئن پر بھی زبر اور لام پر بھی زبر اور میم پر پیش. جی جی، ایک ہوتا ہے علم، دوسرا ہوتا ہے علم۔ علم کا مطلب ہے علم، اور علم کا مطلب ہے نشانی، اس پر علامت۔ لام پر تشدید ہے استاد جی؟ نہیں نہیں، تشدید نہیں ہے، لام پر بھی زبر ہے، عین پر بھی زبر ہے، علم. علم الفاعلیت۔ علم. جی جی صحیح ہو. جی، اس کی تعریف ہم ترکیب کرتے ہیں، اس مورب کی تعریف کی ترکیب کرتے ہیں۔ فالمعرب، مورب، المورب یہ مبتدا بنے گا، المرکب یہ بنے گا موصوف، الذی اس میں موصول، لم یشبہ فعل، اس کے اندر وہ ضمیر اس کا فاعل، مبنی العصر، مبنی یہ مضاف، العصر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر بنے گا مفعول بھی لم یشبہ فعل کا، لم یشبہ اپنے فعل، لم یشبہ فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر بنے گا صلہ، الذی اسم موصول کا، الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر صفت بنے گا المرکب موصوف کی، الموصوف المرکب موصوف اپنے صفات سے مل کر المورب مبتدا کی بنے گا خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ جی المورب اس کو کیا بنایا؟ المورب کو ہم نے بنایا موصوف، جی موصوف، المرکب صفت ہے اس کی. نہیں المورب یہ خبر ہے، المورب یہ مبتدا ہے۔ کیوں یہ معرفہ اور معرفہ مل کر دونوں موصوف صفت نہیں بنیں گے؟ نہیں مصفت نہیں بنے، ہمیشہ یہ قاعدہ کلی نہیں ہے کہ دو جو ہے وہ معرفہ آئیں تو وہ مصفت ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں، بسا اوقات دو معرفہ ہوتے ہیں لیکن وہ موصول صفت نہیں المورب یہ موصوف، ہوتی۔ المرکب مبتدا، جی آگے والی خبر مبتدا خبر مل کر اس موصوف کے لیے کیا بنے گا؟ نہیں، لم یشبہ، یہ جو لم یشبہ ہے نا یہ فعل ہے، اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر بنے گا صلہ الذی موصول کا، الذی جی جی موصول اپنے صلے سے مل کر پھر المرکب موصوف کے لیے صفت بنے گی، المرکب کو بنایا جی نا ہم نے موصوف،
جی جی جی، پھر یہ موصوف موصوف، صفت بن کر، پھر خبر بنے گی المورب. جی جزاک اللہ. مورب وہ مرکب ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے. یہ ترجمہ ہوا. ٹھیک ہے، جی تو ٹھیک ہے. آپ اس ترکیب کو تحریر کر کے پھر بھیجیے گا گروپ میں چیک کروں گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں.